بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی 8 ڈاکٹر سار احمد بانی تنظیم اسلامی کا یہ خطاب ہے، اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت۔ صفحہ نمبر 3 پر شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت۔ بانی تنظیم اسلامی نے یہ فکر انگیز خطاب اگست 1995 میں شکاگو، امریکہ میں بزبان انگریزی فرمایا۔ خطبہ مسنونہ متعلقہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور ادعیہ معصورہ کے بعد، محترم خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے اسلام میں اجتماعیت کی اہمیت اور اس کی اساس کے موضوع پر خطاب کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر قرآن مجید کا طالب علم ہوں، اور چونکہ میں اپنے فہم کے مطابق اللہ کی کتاب کے علم اور اس کی حکمت کو عام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لہذا آپ مجھے قرآن مجید کا معلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاہم آج کا خطاب اصلاً چند احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، اور صرف ثانوی درجے میں قرآنی آیات کا حوالہ آئے گا۔ یہ بات انشاءاللہ ایک سادہ سی مثال سے واضح ہو جائے گی کہ میں احادیث کو کیوں بنیاد بنا رہا ہوں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن حکیم میں نماز کو قائم کرنے پر کس قدر زور دیا گیا ہے۔ اس عبادت کی اہمیت کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ نماز کے تمام عناصر ترکیبی کا ذکر متفرق طور پر قرآن حکیم میں آیا ہے، جیسے قیام، رکوع، وضو اور تیمم، لیکن نماز کی کوئی واضح شکل اور اس کا مکمل طریقہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ملتا۔ اقامت صلاۃ کی اہمیت تسلیم، لیکن اس کی عملی صورت کیا ہو، اس عملی صورت کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح کا معاملہ میرے آج کے موضوع کا ہے۔ اسلام میں اجتماعیت کی اساس اور اس کے عملی طریقہ کار کو معلوم کرنے کے لیے سنت نبوی ہی سے اصل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں اور مختلف عناصر ترکیبی کا تعلق ہے تو قرآن حکیم میں اس سے متعلق متعدد اشارے مل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہمارے سامنے اس موضوع کا ایک مکمل اور مربوط خاکہ آ جائے اور اس کے عملی خد و خال واضح ہو جائیں تو یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے میں جس روایت کی طرف آپ کی توجہات کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں وہ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الامارہ میں مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جامع ترمذی کے حوالے سے موجود ہے۔ اس روایت کے الفاظ انتہائی اہم ہیں۔ حضرت حارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، یعنی جماعت، سننا، اطاعت کرنا، ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر نے یہ حدیث پہلی مرتبہ سنی ہوگی۔ اس روایت کا تقابل اگر آپ اس انتہائی مشہور روایت سے کریں جس میں اسلام کے 5 ارکان کا ذکر ہے تو بظاہر ایک عجیب تضاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح البخاری باب بنی الاسلام علی 5 و صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان ارکان الاسلام و دعائمہ العظام۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان کا تصور اسی حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ حدیث انتہائی عام ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے اور مختلف طریقوں سے اس کا حوالہ آتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس روایت کے الفاظ پر غور کریں تو آپ صاف طور پر محسوس کریں گے کہ اس حدیث میں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے،
یہ ایک حقیقت کا اظہار تو ہے لیکن کلام انشائیہ نہیں ہے، کوئی واضح حکم نہیں دیا جا رہا۔ دوسری طرف وہ روایت دیکھیے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس میں صریح الفاظ اور انتہائی تاکیدی اسلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 باتوں کا حکم دیا ہے، یعنی جماعت، سمع اور طاعت، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا۔ اس کے باوجود یہ حدیث وہ ہے جس سے لوگ بالعموم واقف نہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اس روایت کے وجود ہی سے بے خبر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس بے خبری کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں۔ یہ تقریباً 20 برس پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا اس حدیث کے ساتھ تعارف مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی مرحوم کے ذریعے ہوا۔ مولانا آزاد نے سن 1912 میں اپنے جرید الہلال میں اور مولانا مودودی نے سن 1946 میں مراد پور سیالکوٹ کی ایک تقریر میں جو شہادت حق کے نام سے مطبوعہ موجود ہے اس حدیث کا حوالہ دیا تھا، لیکن دونوں نے اس روایت کی سند اور حوالہ ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی ہے؟ مجھے اس روایت میں خاصی دلچسپی تھی اور اسی تجسس کی وجہ سے میں نے ایک بڑے عالم دین سے رابطہ قائم کیا جو لاہور کے ایک دینی ادارے میں شیخ الحدیث تھے۔ چنانچہ میں نے ان سے اس حدیث کے ماخذ اور اسناد سے متعلق سوال کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا اس روایت کے الفاظ نامانوس سے محسوس ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ الفاظ میری نظر سے گزرے ہوں۔ عجیب بات ہے کہ یہ حدیث جیسا کہ میں نے عرض کیا مشکات میں موجود ہے جو علم حدیث کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کے باوجود عالم نے جو علم حدیث کے اسناد اور اپنے فن میں ماہر سمجھے جاتے ہیں اس روایت کو نامانوس قرار دیا۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ ایک نہایت اہم روایت عام مسلمانوں ہی کے نہیں علماء کے شعور سے بھی محو ہو گئی۔ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے کسی قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔